دین وائبز، دین کی آواز۔ کہ جس طرح دلہا اپنی دلہن سے ملاقات کے لیے رات کا منتظر ہوتا ہے، ہمارے مشائخ اللہ کی عبادت کے لیے اس طرح رات کے اندھیرے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اوحی اللہ الی بعض عبادہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض اولیاء کی طرف یہ الہام فرمایا، ان لی عبادا من عبادی یحبونی واحبہم، میرے بندوں میں سے میرے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، واشتاق الیہم ویشتاقون الی، وہ میرے مشتاق ہوتے ہیں، میں ان کا مشتاق ہوں، ویذکرونی واذکرہم، وہ میرا ذکر کرتے ہیں، میں ان کا ذکر کرتا ہوں، فاذا جن اللیل، جب رات آ جاتی ہے، واختلط الظلام، اور اندھیرا خلط ملط ہو جاتا ہے، وفرشت فرش، بستر بچھا دیے جاتے ہیں، وخلا کل حبیب بحبیبہ، ہر محب اپنے محبوب کے قریب پہنچ جاتا ہے، نصبوا اقدامہم، ان کے قدم کھڑے ہو جاتے ہیں، وفترشوا وجوہہم، ان کے چہرے میرے سامنے سجدوں میں بچھ جاتے ہیں، ونوجونی بکلامی، وہ میری کلام کے ذریعے مجھے مناتے ہیں، وتملکونی بانعامی، تہجد کی نماز ہمارے اس پروردگار کو کتنی پسند ہے۔ کہتے ہیں دو علماء میں بحث ہو گئی، ایک نے کہا کہ دن افضل، دوسرے نے کہا رات افضل۔ اب دلائل چلے، جنہوں نے کہا دن افضل انہوں نے دلیل دی، دن میں سورج ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، تیقظ ہوتا ہے، انسان کے اندر بیداری ہوتی، حرکت ہوتی ہے، اور دن کے اندر 3 نمازیں، فجر، ظہر اور عصر، اور رات کے اندر مغرب اور عشاء، لہذا دن افضل رات سے کہ 3 نمازیں۔ اور انہوں نے آخری ایک دلیل دی کہ جمعہ کی نماز بھی دن میں، اور جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ سے اس وقت تک کے سب گناہوں کو معاف کرواتی ہے، لہذا جمعہ کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن، لہذا دن افضل ہے رات سے۔ ان کو یہ دلائل دینے کے بعد خیال ہوا کہ اب تو سامنے والا کوئی بات کر ہی نہیں سکتا، کہنے لگے کہ دیکھو رات میں سستی ہوتی ہے، نیند ہوتا ہے، انسان لیٹا پڑا رہتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، کاروبار سمٹ جاتا ہے، لہذا دن افضل ہے رات سے۔ اب عالم کہنے لگے، جنہوں نے کہا تھا رات افضل، وہ کہنے لگے کہ دیکھو جو قلوب العارفین ہے وہ رات کے سورج ہوا کرتے ہیں، دن کا سورج تو یہ ہے، اور عارفین کے دلوں کے نور جو چمکتے ہیں یہ رات کے سورج ہیں۔ اور اگر دن میں تیقظ ہے، جاگنا ہے، اٹھنا ہے، تو اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا قم اللیل، رات کو بھی کھڑے ہو جاؤ، تو یہ تو رات کو بھی فضیلت حاصل۔ پھر اگر دن میں حرکت ہے، کاروبار ہے، تو رات کے اندر مناجات ہے جو بندہ اپنے اللہ سے کرتا ہے۔ تو دن والے نے کہا یہ کیا دلیلیں ہوئی، کوئی ٹھوس بات کرو، پتہ چلے افضل کون۔ تو اس نے جواب دیا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے راتوں میں سے ایک رات بنائی شب قدر، خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے افضل، اس میں دن بھی ہوں گے، تو ایک رات کے بدلے 1000 مہینوں کا مقام نہیں بن سکتا، رات اعلیٰ۔ کہنے لگے ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک بات اور بھی سن لیجئے کہ رات محب اور محبوب کی ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کو معراج پر ملاقات کے لیے بلایا تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کو بلایا۔ تو دوسرے نے کہا ہاں میں نے بات تسلیم کر لی کہ واقعی محبت کی دنیا میں واقعی رات کو فضیلت حاصل ہے۔ کاش آج ہمارے دل کے اندر بھی یہ تمنائیں ہو کہ ہم رات کو اللہ کے ساتھ مست رہیں۔ دنیا آج بھی
راتوں میں اپنے محبوبوں سے بات کرتی ہے. اسی لیے موبائل کمپنیوں نے بینر لکھوایا کرو بات ساری رات. بالکل اسی طرح اللہ والوں کی زندگی کا بھی یہی ترتیب. اللہ سے کرو بات ساری رات. عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھتے تھے. سبحان اللہ. یہ اللہ رب العزت کی محبت کا راستہ ہی عجیب ہے. آج اللہ کی محبت میں یحییٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی طرف جو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی، وہ کچھ باتیں پیش کرنے کا ارادہ ہے. امید ہے آپ دل کے کانوں سے سنیں گے. انہ بلغنی ان اللہ تعالی اوحا الی یحییٰ. یحییٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی فرمائی، یا یحییٰ انی قضیت علی نفسی، میں نے اپنے لیے ایک بات کا فیصلہ کر لیا. انہ لا یحبنی عبد من عبادی اعلم ذلک منہ. جب بھی میرا کوئی بندہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے اور میں اس کے دل میں جھانک کے دیکھ لیتا ہوں کہ میرے سوا کسی کی محبت نہیں، الا کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وبصرہ الذی یبصر بہ، آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ وَقَلْبَهُ الَّذِي يَفْهَمُ بِهِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، جب یہ درجہ مل جاتا ہے، بَغَضْتُ إِلَيْهِ الْإِشْتِغَالُ بِغَيْرِي، اپنے سوا کسی اور کے ساتھ اس کے اشتغال کو ناپسندیدہ بنا دیتا ہوں. اس کا دل ہی نہیں کرتا اللہ کے سوا کسی اور سے مشغول ہونے کا. وَأَدَّمْتُ فِكْرَتَهُ وَأَسْحَرْتُ لَيْلَهُ وَأَضْمَعْتُ نَهَارَهُ یا یحییٰ انا جلیس قلبہ، میں اس کے دل کا ہم جلیس ہوتا ہوں. وغایت امنیتی وعملہ، میں اس کی امید اور تمناؤں کی انتہا بن جاتا ہوں. احب لہ کل یوم وساعۃ، ہر لمحے ہر دن اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں. فیتقرب منی واتقرب منہ، وہ میرے قریب ہوتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں. اسمع کلامہ، وہ میرا قرآن پڑھتا ہے توجہ کے ساتھ، تو بدلہ یہ ملا اسمع کلامہ، میں بھی اس کے کلام کو بڑے غور سے سنتا ہوں. واجیب تضرعہ ودعاہ، اس بندے کی دعا کو میں قبول بھی کرتا ہوں. فوعزتی وجلالی، سبحان اللہ. اللہ رب العزت قسم کھا کے فرماتے ہیں، اس بات کو ذرا توجہ سے سنیے. فرماتے ہیں فوعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم. لَأَبْعَثَنَّهُ مَبْعَثًا يَغْبِطُهُ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، میں اسے قیامت کے دن اس طرح سے اپنے سامنے کھڑا کروں گا، اس شان کے ساتھ کہ اگلے اور پچھلے اس کے اوپر رشک کریں گے. ثم آمر ینادی، منادی ینادی، پھر میں ایک منادی کو حکم دوں گا کہ تم ندا کرو. ھذا فلاں ابن فلاں، یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے. ولی اللہ، یہ اللہ کا ولی ہے. وصفیہ، اللہ کا پسندیدہ ہے. وخیرتہ من خلقہ، میں نے اپنی مخلوق میں اس کو پسند کر دیا. دعاہ الی زیارتہ، میں نے اس کو بلایا ہے اپنی زیارت کے لیے. لیشفی صدرہ من النظر الی وجہہ الکریم، تاکہ یہ میرے چہرے کا دیدار کر کے اپنے دل کو راحت اور ٹھنڈک پہنچا سکے. اور سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی کہ جب میرا ولی قیامت کے دن میرے سامنے آئے گا تو میں اس کے ساتھ محبت کا اس طرح استقبال کروں گا جیسے بچھڑا ہوا دوست اپنے بچھڑے دوست کا استقبال کرتا ہے. 1 سال خاوند باہر رہے نوکری کے لیے، تو جب اس نے گھر آنا ہوتا ہے تو بیوی دیکھو گھر کو کیسے تیار کرتی ہے، صاف ستھرا، کھانے بنے ہوئے، بچوں کو نہلاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے. اس دن گھڑی دیکھتی ہے تمہارے ابو آنے والے ہیں، اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی.
کہ میرا خاوند 1 سال کے بعد مجھے مل رہا ہے، جس محبت سے وہ بیوی اپنے خاوند کا استقبال کرتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ محبت سے اللہ اپنے اس بچھڑے ہوئے بندے کا قیامت کے دن استقبال فرمائے۔ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا، قل عبادی المتوجہین الی محبتی، میرے بندوں کو کہہ دو جو میری محبت کے متلاشی ہیں، ما درکم اذا احتجبت عن خلقی، کیا فرق پڑتا ہے اگر مخلوق سے تمہیں پردے میں رکھ دیا، ورفعت الحجاب فیما بینی و بینکم، اپنے اور تمہارے درمیان کے حجاب کو میں نے اٹھا لیا، حتی تنظروا الی بعیون قلوبکم، حتی کہ تم دل کی آنکھوں سے میری طرف دیکھو۔ تم نے تو نفع کا سودا کیا نا، دنیا کو چھوڑا تو دیکھو تمہیں کتنا بدلہ ملا۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، 1 دن روزہ 1 دن افطار، 1 دن روزہ 1 دن افطار۔ اللہ کی محبت میں نفس کی خلاف کرنا انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ فرمایا، یا داؤد تحبب الی بمعادات نفسک امنع الشہوات انظر الیک وترل حجب بینی و بینک مرفوعہ، شہوات کو تو روک لے، کنارہ کشی اختیار کر دے، اے داؤد اپنے اور تمہارے درمیان کے پردے کو میں اوپر اٹھا دوں گا۔ پھر اگلی ایک بات سنیے، عجیب ہے، یا داؤد، اے داؤد لو یعلم المدبرون انی کیف انتظاری لہم ورفقی بہم وشوقی الی ترک معاصیہم لماتوا شوقا الیہ۔ اے داؤد علیہ السلام، اگر وہ بندے جان لیں جو میری طرف سے پیٹھ پھیر کے دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، دنیا کو محبوب بنا لیتے ہیں، ان پیٹھ پھیرنے والوں کو لو یعلم المدبرون انی، یہ پتہ چل جائے کیف انتظاری لہم، مجھے ان کا کتنا انتظار ہوتا ہے، ورفقی بہم، اور میں ان کے ساتھ کتنا نرم ہوتا ہوں، وشوقی الی ترک معاصیہم، اور مجھے کتنا شوق ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دیں، لماتوا شوقا الیہ، تو وہ اس شوق میں جان سے مر جائے، ان کو پتہ چل جائے نا کہ مجھے اپنے گناہگار بندے کی توبہ کا کتنا انتظار ہوتا ہے، تو اے داؤد وہ شوق میں آ کے جان کو دے بیٹھے۔ پھر آگے اس سے بھی بڑھ کے عجیب بات کی، اللہ اکبر، الفاظ پڑھتے ہیں دل کو حلاوت ملتی ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا، یا داؤد ھذہ ارادتی فی المدبرین انی، اگر یہ میرا معاملہ ہے پیٹھ پھیر کر جانے والوں کے ساتھ، فکیف ارادتی فی المقبلین علیہ، جو میری طرف آتے ہیں پھر میرا ان کے ساتھ کیا محبت کا معاملہ ہوتا ہے، اور پیٹھ پھیر کے جانے والوں کے ساتھ جب میں یہ کرتا ہوں تو جو میری طرف رخ کر کے آ رہے ہوتے ہیں، جو اپنے گھروں سے چل کے گرمی کے موسم میں چٹائیوں پہ لیٹتے ہیں میری تلاش میں، اے داؤد جانتا ہے ان آنے والوں کے لیے میرا پھر کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عجیب بات کہی۔ کل شبان بنی اسرائیل، اے داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو بتا دو، لم تشغلون نفوسکم بغیری وانا مشتاق الیکم، میں تمہارا مشتاق ہوں، تم میرے غیر کے عاشق کیوں بنے پھرتے ہو۔ ہے کریم آقا، آپ اپنے بندوں کے ساتھ اتنا محبت کا معاملہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر۔ یا داؤد ابلغ اہل ارضی انی حبیب لمن احبنی، میں دوست ہوں جو مجھ سے دوستی کرتا ہے، وانا جلیس لمن جالسنی، میں ہم جلیس ہوتا ہوں جو میرے ساتھ بیٹھ، تم مراقبے کرتے ہو میں تمہارا ہم جلیس ہوتا ہوں، وموزس لمن آنس بذکری، اور میں اس کا مونس ہوتا ہوں جو میرے ذکر کے ساتھ انس پکڑتا ہے، وصاحب لمن صاحبنی، اور جو میرے ساتھ ہوتا ہے میں اس کا ساتھی ہوتا ہوں، ومختار لمن اختارنی،
وَمُطِيعٌ لِمَنْ أَطَاعَنِي. عجیب، جو میری اطاعت کرتا ہے میں اس بندے کا مطیع ہوتا ہوں. اللہ اکبر. میں محبت سے اس کی بات کو ٹالتا نہیں ہوں. اس مطیع کا یہ معنی. اللہ اکبر. میں اس بندے کی دعاؤں کو نہیں رد کرتا، حتیٰ کہ میں اس بندے کی دل کی چاہتوں کو بھی پورا کر دیتا ہوں. من طلبنی بالحق وجننی. جس نے اخلاص کے ساتھ مجھے طلب کیا اس نے پا لیا. ومن طلب غیری لم یجدنی. جو میرے غیر کے پیچھے بھاگا اس کو اس کا محبوب کبھی نہیں ملے گا. یا داؤد کاذب من ادعا محبتی. جھوٹا ہے وہ شخص میری محبت کا دعویٰ کرے. فَإِذَا جَنَّهُ اللَّيْلُ نَامَ عَنِّي. رات آ جائے تو پھر بستر بچھا کے سو جائے. یہ جھوٹا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت کتنے کریم ہیں، کتنے مہربان ہیں. واقعی ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ہمیں احساس نہیں کہ اللہ رب العزت کتنا اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ بندہ مخلوق کی نفسانی شیطانی شہوانی محبتوں سے چھوڑ کر اپنے رب کو محبوب حقیقی بنا لے. ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ان رحمتن قسمہا فی دار الدنیا. اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کو تقسیم کیا 100 حصوں میں. بات توجہ سے سننے والی ہے. اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کو تقسیم کیا 100 حصوں میں. ان رحمتن قسمہا فی دار الدنیا. اور ایک حصہ اس نے دنیا میں ظاہر فرمایا 100 میں سے. تو فرماتے ہیں اگر رحمت کے ایک حصے سے اصابنی منہ الاسلام، اللہ نے مجھے اپنی رحمت کے ایک حصے سے اسلام کی نعمت عطا فرمائی. انی لارجو من 99 رحمتن ما ہوا اکثر من ذالک. میں 99 حصے رحمت سے توقع کرتا ہوں قیامت کے دن مجھے اور بھی نعمتیں عطا فرمائے. وفدت علی الکریم بغیر زاد. میں بغیر کسی تیاری سامان سفر کے اس کریم کے پاس آ پہنچا. وفدت علی الکریم بغیر زاد من الاعمال والقلب السلیم. نہ اعمال ہے نہ اچھا دل ہے میرے پاس، اور میں بغیر سامان سفر اس کریم کے در پہ آ پہنچا. وفدت علی الکریم بغیر زاد من الاعمال والقلب السلیم. فإن الزاد اقبح من كل شيء اذا كان الوفود علی الکریم. کہتے ہیں کہ جب بادشاہوں کی طرف سے دعوت ملے اور کوئی گھر سے کھانا لے کے جائے تو بادشاہ ناراض ہوتا ہے. میرے پاس گھر سے کھانا لائے کوئی کمی تھی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ میں کریم کے در پہ پہنچا اور پلے میرے کچھ نہیں، مگر سنا یہی ہے کہ کریم کے در پہ کچھ لے کے جاؤ تو کریم اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے. بھائی بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قبر میں میرے پاس فرشتے آئے، بڈھے کیا لائے؟ تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آپ نے کیا کہا؟ ہاں لگے میں نے کہا کہ جب کوئی بادشاہ کے دروازے پر آتا ہے تو یہ نہیں پوچھتے کیا لائے ہو، بلکہ یہ پوچھتے ہیں کیا لینے کے لیے آئے ہو. میں بادشاہ کے دروازے پہ آیا ہوں. اللہ اکبر کبیر. اب ماں بچے کے ساتھ محبت کرے اور بیٹا اگر رخ پھیرے تو ماں شکوہ کرتی ہے، بیٹے میں نے ایسے پالا، میں نے خیال رکھا، میں نے قربانی دی، میں نے تجھے پال کے بڑا کیا، تو مجھے ملنے ہی نہیں آتا. تو محبت میں یہ ہوتا ہی ہے کہ محبوب محب ایک دوسرے کے ساتھ شکوے کرتے ہی ہیں. یہی میاں بیوی کا معاملہ کہ بیوی اپنے خاوند کی خاطر اتنی قربانیاں دے، خاوند توجہ نہ کرے تو وہ کہتی بھی ہے کہ دیکھیں میں نے آپ کی خاطر کیا کیا قربانیاں نہیں دی، اور آپ وقت پہ ہی گھر نہیں آتے، ہمارے لیے وقت ہی نہیں، فرصت ہی نہیں. یہی معاملہ بندے اور پروردگار کے ساتھ. سنیے ذرا. قال صاحب بن عبد اللہ، سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں ما من یوم
इल्ला वल जलील सुब्हानहु युनादी। कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जब अल्लाह ताला इस बात का आवाज न लगाते हो, पुकारते न, फरमाते न, मा अनसफ्तनी अब्दी अज़कुरुका वतन सानी। मेरे बंदे, तूने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, मैं तुझे याद करता हूं, तू मुझे भूल जाता है। मा अनसफ्तनी अब्दी, मेरे बंदे तूने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। अज़कुरुका वतन सानी, मैं तुझे याद करता हूं फरिश्तों में, वतन सानी, और तू मुझे भूल जाता है। वअदऊका इलैया फतज़हबु अन्नी इला गैरी, मैं तुम्हें अपनी तरफ बुलाता हूं, तुम मेरे दर से पीठ फेर के गैर की तरफ चला जाता है। वअज़हबु अन्कल बलाया, मेरे बंदे मैं तुझसे बलाओं को हटा देता हूं। वअन्त मोतकिफुन अलल खताया, और तू खताओं के ऊपर जमकर बैठा हुआ है। या माशरल उसार, ऐ नाफरमानो, तौरिदून अन्ना व नुक़बिलु अलैकुम व तबारदून व नस्तुरकुम व तुनफिकून निअमतना फी मुखालिफतिना व नुमिद्दुकुम। अल्लाहु अकबर। तुमने इराद किया, हमने तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हुए, और तुमने गुनाह किए, हमने तुम्हारे गुनाहों पे पर्दे डाल दिए, और तुमने हमारी नेमतों को नाफरमानियों में इस्तेमाल किया, और हम तुम्हें नेमतें देते रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। चुनाचे सारी बातों का लुब्बे लुबाब। दुनिया मोहब्बत करती है, कोई ना कोई गरज होती है। अगर तो नफसानी मोहब्बतें, तो मिसाल, मिलाप और विसाल की गरज। माँ बाप की मोहब्बत, तो औलाद बुढ़ापे में सहारा बनेगी। अगर नेकी की मोहब्बत, तो आखिरत के अंदर अजर मिलने की तमा। कोई ना कोई तमा तो जरूरी होती है। एक मोहब्बत तमा से खाली, कौन सी? जरा सुन लीजिए। फरमाया, अब्दी, मेरे बंदे, कुल्लुन युरीदुका लिनफ्सिही, हर बंदा तेरे साथ नफ्स की वजह से मोहब्बत करता है। व अना उरीदुका लका, मेरे बंदे मैं तेरी खातिर तुझसे मोहब्बत करता हूं। मेरे बंदे मैं तेरी खातिर तुझसे मोहब्बत करता हूं। अदऊका लिल वस्ल फतावा, मेरे बंदे मैंने तुझे अपनी मुलाकात के लिए बुलाया। बुलाया है अल्लाह ने? हाँ। फरमाया, वल्लाहु यदू इला दारी सलाम, अल्लाह बुलाता है सलामती वाले घर की तरफ। वो वस्ल की खुशखबरी है, मिलने का इशारा है, आ जाओ वहां मुलाकात होगी। फरमाया, अदऊका लिल वस्ल फताबा, मैंने तुझे मुलाकात के लिए बुलाया, तूने इनकार किया। अब उसु रसूली फी तलबे, मैंने रसूलों को भेजा तुम्हें समझा बुझाकर मेरी मुलाकात के लिए तैयार कर दे। या अल्लाह, क्या अजीब बात कही। ऐसा ही है, बेटा रूठ जाए, मां बुलाती है, कोई ना आए तो वो भेजती है दूसरे बेटे को, खाविंद को, जरा इसे समझाओ बुझाओ, मेरे पास लेके आओ। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे बंदे मैंने तुझे मुलाकात के लिए बुलाया, तू नहीं आया। तू नहीं आया, फिर क्या हुआ? अब असु रसूली, मैंने अपने रसूलों को मबऊस किया फी तलबी, कि वो तेरे दिल में मेरी मुलाकात की तलब पैदा करें, तेरे माइंड को प्रिपेयर करके मुलाकात के लिए मेरे तक पहुंचा दे। चुनांचे जन्नत अल्लाह ताला से मुलाकात की जगह, जन्नत अल्लाह ताला से मुलाकात की जगह। दलील सुन लीजिए, दलील सुन लीजिए। बात ये आज समेटना चाहता है, उम्मीद है कि आप दिल की तवज्जो के साथ इस बात को सुनेंगे। इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानों और मालों को जन्नत के बदले में खरीद लिया। अब चंद नुक्ते की बातें तुलबा के लिए। इन्नल्लाह अश्तरा, अल्लाह ने खरीद लिया। जब चीज को खरीदना होता है तो खरीदार जितना बड़ा हो, खरीदार
جتنا بڑا ہو معمولی چیز کی بھی قیمت زیادہ دیتا ہے. مثال کے طور پر حرم شریف کے گرد ہوٹل تھے، مکانیں، دکان، سب چیزیں تھیں. شاہ وقت نے فیصلہ کیا کہ حرم کو بڑھانا ہے. چنانچہ جس جگہ کی قیمت 1 ملین تھی، خود بندے نے کہا کہ ہمیں 1 کے بدلے 15 سے 20 ملین ریال ملے. قیمت نہیں تھی اتنی، خریدار بادشاہ تھا. اس نے کہا اتنا دو کہ یہ خوشی سے پھولے نہ سمائے. 15 گنا قیمت زیادہ دے دی. تو معلوم ہوا خریدار جتنا بڑا قیمت اتنی، اگرچہ چیز معمولی ہو. اور دوسرا نقطہ کہ جو سودا کروانے والا ہوتا ہے اگر وہ بھی بڑا ہو اور سائیڈ لینے والا ہو تو قیمت اور بڑھ جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا سودا کروانے والا. اب اس سودے میں خریدار ہیں اللہ تعالی. خریدار کون ہے؟ اور سودا کروانے ہیں محمد الرسول اللہ. تو پھر دیکھیے انسان کے اندر عیب تھے، ظلومن، جہولا، عجولا، کتورا، سارے عیبوں کے باوجود اللہ نے قیمت کتنی لگائی؟ جنت، ہمیشہ رہنے والی نعمتیں. یا اللہ اتنی قیمت. فرمایا مومن سے اس کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. اب علمی نقطہ کہ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جان اور مال کے بدلے جنت کو بیچ دیا. نہیں، میں نے جان اور مال کے بدلے، جنت کے بدلے جان اور مال کو خرید لیا. یوں بھی تو بات ہو سکتی تھی نا کہ میں نے مومن کے جان اور مال کے بدلے جنت کو بیچ دیا. یہ نہیں کہا. کیوں؟ مفسرین نے نقطہ لکھا کہ بندہ چیز کو بیچتا ہے یا تو محتاج ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، کہتا ہے بیچو، ضرورت پوری کرو. اللہ تعالیٰ کے شان میں یہ چیز ممکن نہیں. یا بیچتا ہے مال میں اضافہ مطلوب ہوتا ہے، بھائی یہ چیز کم قیمت کی پروفٹ پہ بک رہی ہے، چلو بیچ لو، مال بڑھے گا. اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ چیز بھی ممکن نہیں. معلوم ہوا کہ جنت کو بیچنے کا لفظ یہاں موضوع نہیں تھا. میرے مالک کی شان دیکھیے، بیچنے کی بات کرنے کی بجائے ون سائیڈڈ فیصلہ کر دیا، میرے بندو تمہارے جان اور مال کو میں نے جنت کے بدلے میں خرید لیا. اگلا علمی نقطہ کہ انسان کے پاس نفس کم درجے کی چیز ہے اور قلب انسان اعلی درجے کی چیز. اس لیے کہ نفس کے اندر تو اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے. تو جب اللہ نے اس نفس کو جنت کی قیمت دے کر خریدا تو پھر قیامت کے دن مومن کے دل کی قیمت کیا لگے گی؟ جس بندے کے نفس کی قیمت جنت ہے، یا اللہ اس تیرے عاشق کے دل کی قیمت قیامت کے دن کیا لگے گی؟ اس قلب سلیم کی قیمت پھر اللہ کیا لگائیں گے؟ علماء نے لکھا اس کی قیمت مخلوق میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی. لہذا فرمایا میرے بندے تو قلب سلیم لے کر آیا، اس کا ایک ہی بدلہ ہے، میں جنت میں تجھے اپنا دیدار کروا دوں گا. جنت میں تجھے میرا دیدار ہوگا. تیرے دل کی یہ قیمت ہے. اجا ربہ بقلب سلیم. اور نقطہ، لوگ غلام خریدتے ہیں، اپنے نام پہ اس کا نام رکھتے ہیں. مثلا نام تھا شیبہ، مطلب چچا لے کے آئے، لوگوں نے عبد المطلب کہنا شروع کر دیا، نام پڑ گیا ان کے اوپر. تو غلام کو خرید کر مالک اپنے نام کے اوپر اس کا نام رکھتا ہے. اللہ رب العزت نے بھی بندے کو خریدا اور بندے کا نام اللہ نے اپنے نام پر رکھا. کیسے؟ بندے کا نام رکھا مومن اور اللہ کا نام مومن. اپنے نام پہ نام رکھا. میرا غلام ہے، اپنا نام دے رہا ہوں. خاوند بیوی کو اپنا نام دیتا ہے، باپ بیٹے کو اپنا نام دیتا ہے، نام چلتا ہے. یہ میرا بندہ ہے، میں مومن ہوں. المؤمن اللہ کا صفاتی نام. فرمایا یہ میرا غلام میں نے خریدا ہے، میں نے بھی اس کا نام کیا رکھا؟ مومن. چلیں، لوگ غلام خریدتے ہیں تو پھر
اس کو ذلیل کرتے ہیں، ہر کم درجے کا کام اسی سے، سمجھتے ہیں کہ غلام کی کیا عزت ہوتی ہے، مگر مالک کا یہاں فرق ہے۔ یہ دنیا کے مالک غلام کو رسوا کرتے ہیں، اللہ تیری شان پہ قربان جائیں، تو نے غلام خریدا، ساتھ کر دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو میں نے عزتیں بخشی، غلام کو عزتیں، اللہ اکبر۔ دنیا غلام خریدتی ہے، ان سے خدمت لیتی ہے، ان کو تنخواہ نہیں دیتی، کیوں؟ ہے جو غلام، اس کا کام ہی یہی کہ یہ خدمت کرے، تنخواہ دینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا معاملہ اور ہے، وہ کتنا عظیم مالک ہے۔ فرمایا میرے بندے، تمہیں میں نے خریدا، لیکن جب میرے پاس آؤ گے تم نے جتنی عبادتیں کی ہوگی میں ہر عبادت کا اجر عطا کروں گا، میں تمہیں اجرت بھی دوں گا تمہاری خدمت کی۔ دنیا کا مالک غلام خریدتا ہے تو غلام بھاگنے کی کوشش کرے تو بھاگنے نہیں دیتا، لے آتا ہے اس کو پکڑ کے، جانے نہیں دیتا۔ اللہ نے بھی غلام خریدا، اب بندہ اللہ کے در سے ہٹنے لگے تو اللہ ہٹنے دیتا ہے؟ نہیں، وہ حنان ہے، وہ محبت کرنے والا، وہ اپنے در سے کسی غلام کو جانے نہیں دیتا۔ جائے فرماتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جاتے ہو؟ نہ سمجھے تو پھر فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندے تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اللہ واپس بلاتے ہیں۔ حق تو یہ بنتا تھا دروازے سے پیٹ پھیر کے جاتا، اللہ پیچھے سے پیٹ کے اندر لات بھی لگواتے، دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند کروا دیتے، جا دفع ہو جا۔ نہیں، ایسا نہیں کیا، اس کو واپس بلاتے ہیں۔ اگر میرے بندے پتہ چل جائے کہ مجھے کتنا انتظار ہے تیرے آنے کا، تو اس شوق میں ہی اپنی جان دے بیٹھے۔ لوگ غلام کے عیب ظاہر کرتے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی لوگوں کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کی، یہ ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے، مگر اللہ کا معاملہ اور، سبحان اللہ۔ اللہ نے غلام خریدا اور وہ بندہ گناہ بھی کرتا ہے، کبیرہ کا بھی مرتکب ہوتا ہے، اللہ رسوا کرنے کی بجائے خود بھی پردے ڈال دیتے ہیں، دوسرے قریب کے ایمان والوں کو بھی فرمایا تم دنیا میں بھائی کے عیب پہ پردہ ڈالو گے، میں پروردگار قیامت کے دن تمہارے گناہوں پہ رحمت کی چادر کا پردہ عطا کر دے گا۔ دنیا غلام خریدتی ہے تو غلام کی ذمہ داری ہوتی ہے مالک کی حفاظت کرو، غلام کی ذمہ داری ہوتی ہے کیا کرو؟ مالک کی حفاظت کرو۔ یہاں معاملہ اور ہے، اللہ نے غلام خریدا، اللہ نے اپنے غلام کی حفاظت پر اپنے فرشتوں کو متعین فرما دیا، میرے بندے کی حفاظت کرو، سبحان اللہ۔ اور پھر ایک بات، لوگ غلام خریدتے ہیں اور جب وہ خدمت کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اکثر یہ دیکھا گیا ان کے بڑھاپے پہ ترس کھا کے دنیا کا مالک ان کو آزاد کر دیتے، غلامی میں رہنے نہیں دیتا، کہتے عمر گزار بیٹھا، بوڑھا ہو گیا، اب اس کو آزاد کر دو۔ ان الملوک اذا شابت عبیدہم، کہ بادشاہوں کے غلام جب خدمت کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، فی رقتہم اعتقوہم اتق احراری، تو وہ ان کو غلام نہیں رہنے دیتے، بڑھاپے کے اندر وہ اس غلام کو آزاد کر دیتے ہیں۔ وَأَنْتَ يَا سَيِّدِي أَوْلَى بِذَاكَ رَمَا، ہے پروردگار تو اس سے بڑی شان والا ہے، قَدْ صَدَقَ فِي الرِّقِّ فَآتِكْنِي مِنَ النَّارِ، میرے مولا کلمہ پڑھتے بال تو سفید کر بیٹھے نا، عمر تو ہو گئی، اگرچہ ہم ٹھیک نہ ہو سکے، عمر تو گزار بیٹھے، میرے مولا اب اس غلامی کے صدقے فَآتِكْنِي مِنَ النَّارِ، اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لیجیے۔ تو وہی کریم ہے جو فرماتا ہے کہ مجھے بوڑھے کے بڑھاپے کو دیکھ کے حیا آتی، یہ میرا غلام میری عبادت کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، اب جسم ساتھ نہیں دیتا، ہڈیاں کمزور ہو گئی، قوارض ہو گئے،
اس نے میرے در پہ جھکتے جھکتے عمر گزار دی، اگرچہ یہ کتے کی دم کی طرح ابھی بھی ٹیڑھا ہے مگر بوڑھا تو ہو گیا۔ میرے بندے، جب تم بوڑھے ہو جاتے ہو کلمہ پڑھتے پڑھتے تجھے حیا نہیں آتی۔ میرے بندے، مجھے تجھ پہ حیا آتی ہے، مجھے تیرے بڑھاپے پہ حیا آتی ہے۔ اب میں تجھے کیسے عذاب دوں، میں اس کو کیسے عذاب دوں؟ ساری زندگی میرا نام لے کے جیتا رہا، ساری زندگی میرے نام پہ زندگی گزارتا رہا، ساری زندگی میرے نام کی نسبت پاتا رہا۔ اللہ رب العزت کتنے قریب ہیں، وہ اپنے بندے کو بڑھاپے کے اندر گناہوں سے آزاد فرما دیتے۔ اسی لیے اللہ رب العزت سے محبت کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ دنیا کی محبتوں سے دل سرد ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں اذا رأیت الفتى مشغوفا بطلب الرب تعالی، جب تو کسی نوجوان کو دیکھے کہ اللہ کی محبت نے اسے مشغول کر لیا، فقد الہاہ ذالک اما سوا، یہ اللہ کی محبت اسے غیر یعنی ما سوا سے ہٹا کٹ کے رکھ دے گی، دل کو ہٹا دیتی ہے ہر طرف سے۔ محبت کے انداز ہوتے خالق سے بھی مخلوق سے بھی، اس لیے اگر گنے نا کہ محب کتنی قسم کے، تو کچھ ہوتے ہیں محب للاوثان، بتوں کے محبت کرنے والے، محب للنیران، آگ کی پوجا کرنے والے، محب للصلبان، صلیب کی محبت رکھنے والے، محب للاسمان، مال کی محبت رکھنے والے، 99 کے چکر میں رہنے والے، محب للالحان، موسیقی گانے بجانے سے محبت رکھنے والے، اور محب للنسوان، عورتوں کے حسن و جمال سے مر مٹنے والے، اور ایک ہوتے ہیں محب للرحمان، رحمان سے محبت کرنے والے۔ جس نے بھی رحمان سے محبت کی اس نے اپنی زندگی کو سنوار لیا۔ مخلوق کی محبتوں سے ہمیشہ انسان کو نقصان ملا۔ ایک نکتے کی بات طلباء کے لیے کہ انسان جب کبھی اپنے اندر کوئی کمال پاتا ہے اور اس پر وہ خوش ہوتا ہے تو یہ اس کو نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ کمال اللہ رب العزت کا، ہم کمال کے لائق نہیں ہیں۔ اگر کچھ بھی اپنے اندر خوبی نظر آئے تو یہ ہماری نہیں، یہ اس پروردگار کی جس نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو کمال کو کبھی اپنی طرف منسوب نہ کرے، اور اگر دل ہی دل میں سوچے میں ایسا اور ایسا، اس کو کہتے ہیں عجب۔ اور اعجاب المرء بنفسہ، انسان کا اپنے اندر کمال کو دیکھ کر عجب کرنا، یہ مہلکات میں سے ہے، انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ سے ایک دن فرمانے لگے مجلس میں، اتنے سال گزر گئے میری تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی۔ پھر فرمانے لگے اچھا بات ہو گئی ختم، چلو اٹھو نماز کے لیے۔ جیسے مسجد کے قریب پہنچے پوری جماعت کے ساتھ تو دیکھا جماعت ہو چکی، لوگ باہر نکل رہے تھے، تکبیر اولیٰ قضا۔ ادھر ایک بول بولا، نقد اللہ نے دکھا دیا، باتوں میں مصروف کر کے وقت گزرنے کا پتہ نہ چلا اور تکبیر اولیٰ قضا ہوا۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے محفل میں تذکرہ کیا کہ مجھے ایسی ذہانت ملی، قوت یاداشت اتنی، جانا تھا مسجد کی طرف، بات کر کے خادم کو کہا بھائی جوتے لاؤ، اس نے کہا حضرت جوتے تو آپ نے پہنے ہوئے ہیں۔ نقد اللہ نے دکھا دیا کہ تم اپنی یاداشت پہ ناز کرنے والے حال دیکھو۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ہشام کلبی، 3 دن میں قرآن پاک یاد کر لیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے اس بات پہ نا دل میں بڑا خوشی ہوئی، عجب تھا، اعجاب المرء بنفسہ، 3 دن میں نے قرآن یاد کر لیا۔ جمعہ کی تیاری کرنے لگا، کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ میری داڑھی ذرا ایک مشت سے لمبی تھی، تو میں نے ناخن کاٹے تو میں نے سوچا داڑھی کو بھی ذرا برابر کر لوں۔ ایک قبضے کے برابر جب میں نے اپنی داڑھی کو پکڑ کے کینچی چلانے لگا، ایسی بھول ہوئی کہ مٹھی کے اوپر سے کینچی چلا دی، اور مجھے جمعہ پڑھانا تھا۔ جمعہ کے لیے گیا تو مسجد میں مجھے ذلت ملی۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو عجب یہ سجتا نہیں ہے، کمال کمال والے کو سجتا ہے، ہم تو ناقص ہیں۔
اگر اپنے اندر کوئی خوبی دیکھیں، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ اس پروردگار کا کمال ہے جس نے ہم ناقص لوگوں کو عطا فرما دیا۔ اس لیے ہمارے بزرگ تربیت کرتے ہوئے سمجھاتے تھے کہ اپنے نفس کو پھلانے کے لیے میں پیدا کرنے والے جو الفاظ ہیں ان کا استعمال ہی نہ کرنا۔ جیسے میں کا لفظ انسان میں تکبر پیدا کرتا ہے۔ طلباء کے لیے علمی نکتہ، ہمارے اکابر 4 الفاظ کے استعمال سے بہت گھبراتے تھے۔ 4 الفاظ کے استعمال سے بہت گھبراتے تھے۔ ایک لفظ ہے انا، میں، اور دوسرا لفظ ہے لی، میرا، تیسرا ہے اندی، میرے پاس، اور چوتھا لفظ ہے نحنو، ہم۔ 4 لفظوں کے استعمال سے بہت گھبراتے تھے، کتراتے تھے۔ کیوں؟ انا کا لفظ شیطان نے استعمال کیا، انا خیر من، نتیجہ نکلا اللہ نے اپنے دربار سے دھتکار دیا۔ فرعون نے لی کا لفظ استعمال کیا تھا، یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، جس پہ بھروسہ تھا اللہ نے اسی دریا کے اندر ڈبو کے دکھا دیا۔ اور اندی یہ لفظ قارون نے استعمال کیا تھا کہ یہ جو میرے پاس مال ہے، انما اوتیتم علی علم من عندی، یہ تو میرے پاس علم تھا، میں بزنس مین ہوں، میں نے بڑی اچھی ڈیل کی، میں نے مال خون پسینے کی کمائی کی، تو اندی کا لفظ استعمال کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ مال سمیت اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ اور نحنو یہ لفظ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، نحن عصبہ، ہم گروپ ہیں، بڑے جماعت ٹولہ ہیں۔ کیا ہوا؟ بالآخر یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے ماتھے کو زمین پر ٹیکنا پڑ گیا۔ تو ہمارے اکابر سمجھاتے ہیں نہ اپنے دل میں اپنی خوبیوں سے خوش ہو بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور نہ اپنے اندر عجب پیدا ہونے دو۔ اور ایک دوسری بات کہ محبت کے 2 انداز، ایک ہے نفسانی شیطانی محبت، یہ تو حرام، انسان کے لیے دنیا اور آخرت کا نقصان، اور ایک ہے جائز محبتیں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ محبت جائز بھی ہو تو کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے، محبت جائز بھی ہو تو اس کی قیمت چکانی پڑ جاتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، آدم علیہ السلام کو حابیل سے محبت تھی، قابیل نے اس بیٹے کو قتل کر دیا۔ نوح علیہ السلام کو بیٹے سے محبت تھی، آنکھوں کے سامنے پانی میں ڈبو دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام سے محبت تھی، گلے پہ چھری پھیرنے کا حکم ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کو حسین اللہ عنہ سے محبت تھی، اللہ رب العزت نے سیدنا حسین اللہ عنہ کو دیکھو کیسے شہادت عطا کی۔ یہ مخلوق کی محبت جائز بھی ہو تو بھی کاسٹ پے کرنی پڑتی، غم اٹھانا پڑتا ہے، صدمے اٹھانے پڑتے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ بس محبت ہو تو صرف میری ہو، مخلوق کے ساتھ میری نسبت سے محبت ہو، میری نسبت سے محبت، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے محبت تھی، تو پھر دیکھیے یعقوب علیہ السلام کو اتنا رونا پڑا، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی۔ اور یوسف علیہ السلام محبوب بنے تو دیکھو ان کے ساتھ کیا پیش آیا۔ کسی نے یوسف علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے بھائی میرے ساتھ محبت کا اظہار نہ کرنا۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ابو نے کیا تھا تو کنویں میں جانا پڑا، زلیخا نے کیا تھا تو جیل میں جانا پڑا، خدا کے واسطے محبت کا اظہار نہ کرنا۔ تو محبت کا معاملہ ایسا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ محبت کے قابل فقط میں ہوں اور محبت کے قابل کوئی۔ ہاں اگر مخلوق سے تعلق ہو تو میری وجہ سے تعلق ہو، نیکی کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، یہ محبت کی بنیادیں ہوئی نا۔ اور یہ کسی کے رنگ پہ مر مٹنا یا کسی کے نقش و نین پہ مر مٹنا، فرمایا یہ تو پرلے درجے کی بے وقوفی۔ محبت حسن کی وجہ سے نہ ہو۔ حسن کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیوٹی از سیکنڈری،
جتنا انسان کی سکن موٹی ہے یعنی حسن ظاہر کی اتنی گہرائی ہے. کھال اتار دو تو گورے کالے کا باقی گوشت ایک جیسا، تو کھال کا ہی فرق ہے. تو سکن ڈیپ، اتنی معمولی سی چیز، اس کے پیچھے انسان بڑھتا پھرے. چنانچہ علمی نکتہ طلباء کے لیے، یوسف علیہ السلام جب بکے تو بھائیوں نے کتنے میں بیچا؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں کے بدلے. اللہ رب العزت نے سمجھا دی بات. میرے بندو، یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھو. پوری دنیا کو آدھا حسن ملا، بقیہ آدھا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا. اس حسن کو فرمایا کہ دنیا میں کتنی قیمت لگی؟ چند کھوٹے سکے. اے حسن ظاہر کے پیچھے مرنے والوں، چند کھوٹے سکوں کی متاع کے پیچھے اپنے ایمان کو برباد کرتے پھر رہے. اس لیے 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی اعتبار نہیں. ستۃ لا ثبات لها، 6 باتیں، 6 چیزیں جن کا کوئی بھروسہ نہیں. ظل الغمام، بادل کا سایہ، ابھی ہے اور ابھی نہیں. خلت الاشرار، شریر بندے کی دوستی، ابھی دوست اور ابھی دشمن. المال الحرام، حرام مال، پتہ ہی نہیں چلتا. الثناء الکاذب، جھوٹے بندے کی تعریف، جھوٹا جو ہوا ابھی تعریف کر رہا ہوگا ابھی بہتان لگا دے گا. السلطان الجائر، ظالم بادشاہ، کیا پتا صبح کو امیر ہے شام کو فقیر ہے، صبح کو وزیر ہے شام کو اسیر ہے، کیا پتا اس کا. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. اور 6ٹھی چیز فرمایا عشق النساء، عورتوں کا عشق، اس پہ بھی کوئی بھروسہ نہیں. چنانچہ اگر محبت کے قابل کوئی ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے. اسی لیے یہ عشق جو ہے ظاہر کا، یہ بندے کے لیے فسق کا ذریعہ بنتا ہے، اور توبہ نہ کرے تو بندے کے لیے کفر کا ذریعہ بن جاتا ہے. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی. ایک آدمی تھا، اس کو ایک نصرانیہ عیسائی لڑکی سے، گوری تھی، محبت ہو گئی. اب یہ محبت فقط نفسانی محبت تھی، شکل اچھی لگ گئی، تصور میں بیٹھ گئی، چین نہیں آتا تھا، آرام نہیں آتا تھا. اس نصرانیہ کو بھی پتا چلا. نصرانیہ لڑکی کو اس سے محبت ہوئی، کیونکہ یہ محبت کا اظہار کرتا تھا اور وہ کہتی تھی کہ یہ اچھا بندہ. اب نیتوں کا فرق تھا. اس کی نیت تھی فقط حسن ظاہر اور اس کی نیت تھی ایک اچھا انسان. چنانچہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان رجلا علق جاریۃ نصرانیہ واخذ هواها منه حتى ازال عقله. محبت اتنی غالب آئی کہ دماغ خراب ہو گیا. فحمل الى المستشفى، عاشق صاحب کو ہاسپٹل داخل کروایا گیا. فاقام به مدہ، ایک مدت تک اس کو وہاں رکھا گیا. وکان له صدیق، اس کا ایک دوست تھا جو اس کی کیئر ٹیکنگ کرتا تھا، خبرگیری کرتا تھا. یتعاہدہ فقال له یوما، اب اس کا دماغ اتنا خراب ہوا کہ سوچ بھی صحیح نہ رہی. چنانچہ یہ نوجوان اس نصرانیہ لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا کہ ملاقات کیسے ممکن ہو. تو اس کو فیل ہوا کہ میری بیماری زیادہ ہو گئی، میں بچتا نہیں. وقد اشرف علی التلف، لگا اس کو کہ موت مجھے جھانک رہی ہے. قد ایست من ملاقات فلانۃ فی الدنیا، میں فلاں سے دنیا میں ملاقات سے مایوس ہو گیا ہوں. واخاف اللہ القاہ فی الآخرہ، اور مجھے ڈر ہے کہ مجھے آخرت میں بھی اس سے ملاقات نصیب نہیں ہوگی. ان مت مسلمہ، اگر میں مسلمان ہو کے مر گیا، ثم تنصر وماتا، یہ نصرانی ہو گیا اور ساتھ موت آ گئی، ایمان ضائع. وہ جو اس کا کیئر ٹیکر تھا وہ کہتے ہیں فخرج من عنده، میں اس لڑکی کی طرف گیا. فوجدها علیلۃ، وہ بھی بیمار پڑی تھی. وہی تقول، اور وہ یہ کہنے لگی قد ایست من فلان فی الدنیا، میں فلاں کی ملاقات سے دنیا میں مایوس ہو گئی. فانا اسلم لالقاہ فی الآخرہ،
میں اسلام لاتی ہوں تاکہ اللہ آخرت میں میری اس سے ملاقات کروا دے. ثم اسلمت، پھر وہ اسلام لے آئی، وماتت، اور اس کی موت واقع ہو گئی. جو حسن ظاہر کے پیچھے تھا ایمان سلب ہو گیا، اور جو اچھے انسان کی نیت تھی اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق عطا کی. حسن فانی کی سجاوٹ پہ نہ جا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا. حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی جی بھرنے کی صورت ہی نہیں میرے لیے، کیسے دنیا بھر کے ہو جائیں ہنسی میرے لیے. اب تو ذوق کے حسن اپنا یوں کہے ہو کر بلند، حسن اوروں کے لیے حسن آفری میرے لیے. اللہ تعالیٰ بھی حیران ہوتے ہوں گے، حسن میں نے دیا، یہ حسن کے پیچھے پاگل بنے پھرتے ہیں اور حسن عطا کرنے والے کے در سے بھولے ہوئے. تو انسان کے دو انداز، یا تو وہ اللہ کا دوست یا پھر اپنے نفس کا دوست. سہل تستری رحمت اللہ علیہ جس بندے سے بھی ملتے تھے اس کو کہتے تھے یا حبیب، جس سے بات ہوتی اس کو کہتے یا حبیب. اذا تکلم مع انسان قال یا حبیب. تو کسی نے پوچھ لیا کہ آپ ہر بندے کو حبیب کہتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ اگر مومن ہوگا تو حبیب اللہ ہوگا، اور اگر منافق ہوگا تو حبیب ابلیس ہوگا. تو میں اس کو حبیب کہتا ہوں. تو محبت کا حقدار فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے. حرم بن حیان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں المؤمن اذا عرف ربہ عز وجل احبہ. مومن جب اللہ رب العزت کی معرفت کو پا لیتا ہے محبت کرتا ہے. وَإِذَا أَحَبَّهُ أَقْبَلَ إِلَيْهِ، جب محبت کرتا ہے اللہ سے تو اللہ کی طرف بڑھتا ہے. وَإِذَا وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِقْبَالِ إِلَيْهِ، اور جب اس کو اللہ کی طرف بڑھنے کی لذت ملتی ہے لم ينظر الى الدنيا بعین الشہوہ، شہوت کی نظر سے دنیا کی طرف دیکھتا ہی نہیں. چنانچہ بعض پہلی کتابوں میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا عبدی، میرے بندے، انا وحقیک لک محب، یہ واو قسمیہ کہ مجھے تیرے حق کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. فبحقی علیک کن لی محبا، جو میرا تجھ پر حق ہے تجھے اس کی قسم تم مجھ سے محبت کر لے. اللہ تعالیٰ کتنا پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ بندے اپنے پروردگار سے محبت کریں. چنانچہ یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مثقال خردلۃ من الحب احب الی من عبادت 70 سنۃ بلا حب، کہ اللہ کی محبت کے ساتھ ایک ذرہ کے برابر نیکی کرنا بغیر محبت کے 70 سال عبادت کرنے سے مجھے زیادہ پسندیدہ ہے. تو یہ دل کی تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی میں اپنی ایسی محبت دے کہ ہم اللہ کی محبت میں ڈوب جائیں، اللہ کی محبت کا مزہ نصیب ہو جائے. اب یہ محبت بڑھتی ہے کچھ چیزوں سے، یہ آج صرف ان کو گنوا دے گا، زیادہ تفصیل میں نہیں جائے گا. ایک ہے قراءت القرآن، قرآن مجید پڑھنے سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے. ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لا شیء عند المحبین احلا من کلام محبوب، کہ محب کے نزدیک محبوب کے کلام سے زیادہ لذیذ اور کوئی چیز نہیں ہوتی. فہو لذت قلوبہم وغایت مطلوبہم. دوسری بات التقرب الی بالنوافل، اللہ کی طرف نوافل کے ذریعے سے انسان قرب حاصل کرے. تیسری بات اتباع حبیب المصطفیٰ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اتباع اگر کرے انسان تو اس سے بھی اللہ کی محبت اور بڑھتی ہے. پھر التفکر فی بر اللہ و احسانہ، اللہ تعالیٰ کی جو احسانات ہیں ان کا سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کیا کیا احسانات کیے ہیں. پھر التفکر فی اسماء اللہ، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں غور کرنا. وہ رحیم ہے، ستار ہے، کریم ہے، عفو ہے. جتنا اس پر غور کریں گے اتنا اللہ سے محبت بڑھے گی. کسی نے کیا عجیب بات کہی، اے دوست جس نے تیری تعریف کی، اے دوست
جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی تعریف کی. کیوں کہ اگر وہ تیری ستاری نہ کرتا تو کوئی بندہ زبان سے تیری تعریف نہ کر سکتا. تو یہ جو عزتوں کی زندگی گزارتے ہیں یہ صفت ستاری کا صدقہ ہے. پھر مجالسۃ المحبین، اللہ سے محبت کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنا، اس سے بھی اللہ کی محبت بڑھتی ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے 4 چیزیں حدیث پاک میں فرمائی، کرسٹل کلیئر، بہت واضح حدیث مبارکہ. اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جسے یہ بات اچھی لگے کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرے، او یحبہ اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں، تو وہ بندہ 4 کام کر لے. اب بتائیں کتنا واضح بتایا جا رہا ہے کہ 4 کام کرنے سے تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کریں گے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ سالکین عہد کریں کہ ہم ان 4 باتوں پہ ڈٹ جائیں گے، زندگی میں اپنائیں گے. کون سی 4 باتیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَثَ، جب بات کرے تو سچ بات کرے. مشکل کام. آج بدبخت شیطان نے جھوٹ کی نفرت کو کم کرنے کے لیے اس کا نام بدل دیا. اس کا نام بہانہ رکھ دیا. اور جی میں نے بہانہ بنا لیا. یہ بہانہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جو بندہ بات کرے تو سچ بولے. پہلی صفت، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اُؤْتُمِنَ، جب امانت ملے تو اس کے خیانت نہ کرے. آج تو امانت کو مال غنیمت کی طرح استعمال کرتے ہیں. کوئی مکان کرائے پر دے تو پھر حشر دیکھے اس کا ہوتا کیا ہے. استعمال کے لیے چیز دے دو تو پھر دیکھو اس کا کیا حشر ہوتا ہے. تو ہمارے اندر سے یہ بات نکلتی جا رہی ہے امانت کیا ہوتی ہے. تو فرمایا کہ امانت کا خیال رکھے. یہ دوسری صفت. تیسری صفت، وَلْيُحْسِنْ جَوَارَهُ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ وہ اپنے پڑوسی کے پڑوس کا خیال رکھے. اب اللہ تعالیٰ تو پڑوسی کے بھی خیال رکھنے کا حکم فرماتے ہیں، اور آج کے سالکین اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتے. اس سے بڑا پڑوسی کون بھائی؟ جس کے ساتھ دن اور رات کے اوقات اکٹھے گزرتے ہیں. غصہ، ڈانٹ ڈپٹ، چھوٹی چھوٹی بات پہ موڈ، کئی دن نہیں بولنا، ایک گھر میں رہتے ہوئے اس طرح جیسے مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی ہے ایک دوسرے سے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے نصیب ہوگی؟ اور شیطان بھی ایسا شیطان ہے کہ دوستوں کی مجلس میں بڑا رنگ رنگیلے، اور گھر پہنچتے ہیں کہتے ہیں حضرت پتہ نہیں کیا پارا چڑھ جاتا ہے. یہ آگ ہے اور شیطانیت ہے جو دماغ میں سما جاتی ہے. اور کیا ہے؟ جہاں محبتیں تقسیم کرنی تھی وہاں غصے اور غیروں کی طرف ترستی ہوئی نظریں. تو 3 باتیں، 4 بھی نہیں 3 باتیں فرمائی کہ جو 3 کام کرے گا اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے محبت کرے. آج سودا کریں اللہ سے کہ اے مالک یہ 3 کام کرنے کا عہد کرتے ہیں. سچ بولیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، امانت کا خیال رکھیں گے، اور تیسرا اپنے پڑوسی کو. اس سے مراد صرف گھر کا پڑوس نہیں، دفتر میں کام کرنے والا بھی تو پڑوسی ہوتا ہے، جو بھی ساتھ رہے، سفر کے اکٹھا سفر کرنے والا بھی ایک وقت کا پڑوسی. تو اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بنے، اللہ کے بندوں کے لیے زحمت نہ بنے. اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی. پھر فرمایا کثرت ذکر، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ذکر کی کثرت کی بنا پر بڑھ جاتی ہے.